بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پانی کو پیدا فرمایا اور اس کے ذریعے انسانوں کی، جانوروں کی اور دیگر مخلوقات کو پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ پانی اللہ رب العالمین کی نہایت عظیم نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہم لوگوں پر بے حد ضروری۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا پانی بھی نازل فرمایا ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہے اور اسلام کی ایک نشانی ہے، نبیوں کی نشانی ہے اور اہل اسلام کے لیے فرحت اور انبساط کا ذریعہ ہے۔ بہت مبارک پانی ہے آب زمزم۔ اس کے فضائل کے طور پر کتابوں میں بڑے بڑے واقعات آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو تین واقعہ میں آپ کے سامنے ایسا عرض کروں جس کے اندر یہ باتیں ہو کہ آب زمزم پینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دل کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ یعنی آب زمزم وہ پانی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پی لے اور دل کے اندر کوئی نیت رکھے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی نیتوں کو قبول کر لیتا ہے اس آب زمزم کی وجہ سے۔ آب زمزم اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے اور سر دست میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو شروع کروں۔ اس تعلق سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت سوید بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا کہ انہوں نے زمزم سے پانی نکالا اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر کے پانی کو پیا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ حدیث پڑھ رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث گزرے، اللہ والے گزرے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہم ان ابن ابی المولا حدث محمد بن منکدر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ماء زمزم لما شرب له وهذا اشربه لعطش یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اے اللہ ابن مولا سے اس حدیث کو بیان کیا، محمد ابن منکدر نے ان سے بیان کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے بیان کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے مخلوق میں جو شخص آب زمزم کو پیے اور دل کے اندر جو نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج میں جو یہ پانی پی رہا ہوں اس مقصد سے پی رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو تشنگی ہوگی، پیاس ہوگی اور افلاس کا عالم ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ مجھے میری پیاس بجھائے۔ یہ نیت کر کے انہوں نے پانی پی۔ اس کو اعیان الحجاج کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ لہذا معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ سے زمزم پینے کے وقت اپنی دل کی مراد مانگنا چاہیے، اور یہ حدیث گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے واسطے سے اللہ کے نبی تک پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ تک کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ بندہ آب زمزم پی کر کے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ لہذا عبداللہ ابن مبارک نے قیامت کی تشنگی کے موقع پر آب زمزم کو پی کر کے دعا فرمائی کہ یہ میری تشنگی کو دور فرمائیے گا۔ اسی طریقے سے قاضی القضاء حضرت شہاب الدین ابن حجر عسقلانی، بڑا مشہور نام ہے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے ماہر قسم کے آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تعلیم کی ابتدا کی، اپنے پڑھنے کی ابتدا کی اور حدیث کے علوم کے اندر جب میں نے اپنے آپ کو قدم رکھا تو مکہ گیا۔ مکہ جانے کے بعد میں نے حج کیا اور زمزم کے پاس کھڑے ہو کر کے زمزم پیا اور یہ فرمایا، یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر یہ کہا کہ مجھے اللہ مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما۔ یہ علامہ ذہبی بہت بڑے حافظ الحدیث تھے۔ تو علامہ حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ حافظ ذہبی جیسا مجھے حافظہ عطا فرما، اور
اسی طریقے سے تو اب یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ جو ہے اب دیکھیں کہ کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے زمزم پینے کے وقت۔ پھر 20 سال کا عرصہ گزرا، وہ دعا کر کے آئے، زمزم پی کر کے آئے، اور 20 سال تک حدیث کی خدمت میں منہمک ہو گئے۔ 20 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو حج کی سعادت عطا فرمائی۔ پھر وہ پانی، زمزم کا پانی اپنے منہ سے لگایا کعبۃ اللہ کی طرف، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی، بلکہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ ذہبی سے حدیث میں کچھ ممتاز ہو گیا ہوں، یعنی اس دعا کی بدولت اور برکت سے، یعنی ان سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ اور پھر آب زمزم پیا اور کہا کہ میں ان سے مزید کچھ چیزوں میں آگے نکلنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو یہ حجر عسقلانی کا، علامہ حجر عسقلانی کی دعا ہے جو آب زمزم پیتے وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ حافظ ذہبی جیسا حافظ عطا فرما۔ پھر حجر عسقلانی کا حافظہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے۔ اسی طریقے سے علامہ کمال الدین ابن حمام، بڑا مشہور نام ہے، یہ جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو زمزم پیتے وقت دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ یہ دعا ابن حمام نے فرمائی تھی۔ یہ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک نہیں متعدد واقعات کتابوں میں، مثال کے طور پر علامہ کمال الدین ابن حمام حنفی کے شاگرد ایک ہیں، شاگرد علامہ جلال الدین سیوطی، ان کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے زمزم پیتے وقت جو دعا کی تھی وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حدیث میں حافظ ابن حجر جیسا کمال عطا فرما، اور فقہ میں علامہ بلقینی جیسا فقہ عطا فرما اور کمال عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ ہر کوئی جانتا ہے، ان کو کون نہیں جانتا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو معلوم چلا کہ حجر عسقلانی جو ہے دعا کر رہے حافظ ذہبی جیسا بننے کا حدیث کے اندر اور قوت حافظہ کے اندر، اور جلال الدین سیوطی دعا کر رہے ہیں علامہ حجر عسقلانی بننے کی حدیث اور فقہ جو ہے مہارت کے اندر۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے کچھ واقعات تھے جس سے معلوم چلتا ہے کہ دعا کرنا چاہیے زمزم پیتے وقت، اور جو بھی دعا کیا جاتا ہے حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اگر کوئی شخص زمزم کا پانی پیے اور یہ سوچے کہ میرا بھوک مٹ جائے تو اس کا بھی بھوک مل جائے گا، پیاس کی نیت کرے پیاس مل جائے گا، یعنی جو نیت کی جاتی ہے زمزم پیتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو وہی چیز عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی معمول بنا لیں کہ جب ہمیں اللہ توفیق دے کہ زمزم ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہم پینے والے ہوں تو بہتر سے بہتر نیت کریں اور دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دین دنیا کی کامیابی ہم کو عطا فرمائے۔